تحریک علی گڑھ ایک کامیاب تحریک تھی، لیکن اس کے مخالفین کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی، اور مخالفین نے اس تحریک کی مخالفت صرف سر سید احمد خان کے مذہبی نظریات کی بنا پہ کی۔ سر سید احمد خان کے مذہبی نظریات قرآن و حدیث کی عقلی تشریح پر مبنی تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام باتیں جن کا انسانی عقل مکمل طور پہ ادراک نہیں کر سکتی، مثلاً معجزات، ملائکہ، جنت، دوزخ، جن و شیاطین، سر سید کے مکتبہ فکر میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ اسلام کی شروع کی تاریخ میں اس طرح کی سوچ ایک فرقے معتزلہ نے بھی کی تھی، اور سر سید نے اس سوچ کو کمال تک پہنچا دیا۔ اس معاملے میں سر سید کے قریبی ساتھی بھی ان کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی طبقہ وجود میں آیا جو سر سید کے ان خیالات کو ماننے والا ہو۔ چند لوگوں نے اس فکر کو عام کرنے کی کوشش کی، لیکن سر سید کی طرح وہ اکیلے ہی اپنے مکتبہ فکر کے ماننے والے تھے۔ مسلمانوں نے متفقہ طور پہ ایسے عقائد کو رد کر دیا، اور اس دور میں بھی مغربی طرز زندگی گزارنے والے مسلمان بھی معجزات اور دیگر مافوق الفطرت چیزوں کے قائل ہیں۔ سر سید احمد خان آخری عمر تک اپنے ان عقائد پر قائم رہے۔ کچھ واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ طرز فکر ایک ضرورت کے تحت تھا۔ یہ ضرورت مسلمانوں کو جدید دنیا سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو کوئی بھی جدید علوم حاصل کرے گا، اس کے ذہن میں مذہب کے متعلق سوالات جنم لیں گے، اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اس طرح کا طرز فکر ضروری تھا۔ سر سید احمد خان مغربی تہذیب کے دل دادا اور اس سے کافی مرعوب تھے۔ وہ انگریزی حکومت کو ہندوستان پر خدا کی رحمت سمجھتے تھے، اور جنگ آزادی کے قائدین کو غلط القابات سے نوازتے تھے۔ لارڈ میکالے کو وہ اپنا محسن سمجھتے تھے۔